اے دین کے غدار بلاؤ کیا عمر کو. منا بھائی لگ جائے گا کہ نہیں؟ اچھا مرید پہ لگاؤں گا یار, بی پہ لگاؤں گا. وہ پاگل بیٹا میں وہ کیا وہ مودود بیٹا ہوا ہے وہ جیسس بیٹا ہے یار. آپ سے نا یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو کیا نام ہے آپ کا جو مرشد ہے اس کا کتنے فالوور ہے؟ گور خان کے. ارے بھائی وہ چھوڑو, ہاں تو نہیں پڑھا جا رہا, چھوڑو. نہیں تو کرنا کیا ہے, کتنے فالوورز ہیں یار میں بھی اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں نا, اگر تھوڑے بہت پیسے دیں گے. اچھا وہی ہاں. او میرے بھائی سن, اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. میرے مرشد کے والدین اور خاندان والوں نے بھی یہ کہا تھا کہ میرے اتنے پیسے دو گے تو ہم بھی شامل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اور ایک پھٹی کوڑی نہیں ہے, تو آپ کو ایک پھٹی کوڑی نہیں ملنی, ٹھیک ہے. آپ کو مل رہی نہیں, ہم بغیر نہیں, ہمارے مرشد نے بولا اگر پیسے کسی کو دو گے, پیسے لوگے تو یہ فیض ختم ہو جائے گا, ختم. ہمیں کسی سے پیسے لینے کی دینے کی ضرورت نہیں. یہ اتنی بڑی ہوٹل ریسٹورینٹ جو کھولا ہے یونس, تو جہاں تک مجھے پتا ہے تو یہاں پر ویلڈنگ کا کام کر رہا تھا. دیتا ہوں نا, میں بتا دیتا ہوں. ان کے اسٹور بنانے کی دکان تھی, ٹھیک ہے نا, ویلڈنگ کا کام بھی کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. اور ایک کریانے کی بھی دکان تھی. پھر بعد میں جب ان کو فیض ہوا تو انہوں نے ایک جھوپڑی اپنی رکھی تھی, ٹھیک ہے, جہاں پہ وہ لوگوں کو فیض دیتے تھے ذکر کلام. اسی طرح فالوورز بڑھتے گئے اور پھر انجمن سرپرستان اسلام کی بنیاد ہوتی گئی. سندھ میں رکھی تھی, خدا کی بستی میں. ہاں 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 صحیح فرمایا, اور میں نے چھوٹا کر کے بتایا. ہاں بولو. راولپنڈی میں کیا کر رہا تھا؟ راول پنڈی میں, اس سے پہلے راول پنڈی میں وہ جو ہے کیا کہتے ہیں, یہ جو آپ نے بتایا نا, اسٹوو کا کام کرتے تھے, ویلڈنگ کا کام کرتے تھے. اور ایک بار ان کو بشارت بھی ہوئی تھی, تو پھر یہ جو ہے امام بری سرکار جو ہیں, ان کے در پہ انہوں نے کئی سال گزارے, 3 سال. پھر ان کو ڈیوٹی پر جب بٹھانا تھا تو ان کو یہاں کی بشارت ہوئی کہ آپ سندھ سے شروع کریں ذکر کلام کمیشن, تو سندھ آ گئے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو چلا کشی کر رہے تھے. تو یہ جو کیا نام لیا آپ نے, امام بری, امام بری تو راولپنڈی میں ہے نا, دوسرا جو کراچی میں. اسے کہیں تو بتا رہا ہوں نا کہ اس وقت کیا کر رہے تھے, اس وقت یہ کر رہے تھے. یہ کراچی میں لال باغ کے لیے ان کو بشارت ہوئی تھی امام بری سرکار سے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ لال باغ میں جائیں, وہاں پر بھی کریں, ٹھیک ہے نا. وہاں پر بھی انہوں نے چلا کشی کی 2-3 سال مزید. پھر ان کو لال شہباز قلندر سے فیض ہوا, فیض یعنی کہ بشارت ہوئی. پھر یہاں سے شروعات ہوئی. پھر بول گیا لال شہباز قلندر, جو ایک بہت بڑا ولی اللہ گزرا ہے, کہ قبر پہ اللہ پاک رحمتیں برسائے. اس سے اس نے جو گوہر شاہی ہے, اس نے بیعت حاصل کی تھی. نہیں, بیعت تو بولا ہی نہیں. فیض ہوا تھا اس سے. نہیں, بیعت ہوا نہیں, اس سے ملاقات ہوئی, ڈسکشنز ہوئی, میٹنگ ہوئی, میٹنگ مکمل ہو گئی, تو پھر یہاں کا مشن سے شروعات کی, ختم. تو وہ تو دنیا سے جا چکا تھا نا لال شاہ. یہ آپ کی بیوقوفانہ سوچ ہے نا. جب اللہ کہتا ہے حیات النبی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے, تو آپ کی اولاد, آپ کی نسل کیسے مر سکتی ہے؟ مجھے تو یہ کوئی بتائے. جب آپ بھی حیات ہے تو آپ کی نسل بھی حیات ہے, امام حسن حسین بھی حیات ہے, تو لال شہباز قلندر بھی حیات ہے. ارے بے شک حیات تو ہے, لیکن برزخ میں حیات ہے نا, یہاں پہ تھوڑی حیات ہے. یہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ تو جسم سے ملاقات ہے. میرے بھائی میری بات سنیں, مورد صاحب غصہ نہ کرے. آج میں ٹھنڈا دماغ پہ آیا ہوا تھا. وہی بھائی رکیے. ارے ویس بھائی کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ میں تو بولا نفس سے بات ہوئی ہے, روح تو اوپر سے جاتی ہے نا, نفس سے تو بات ہو سکتی ہے نا, اس سے بات ہوئی. استغفر اللہ یار, کیسے لوگ سمجھتے نہیں گئے نا, رکو بات. میں آپ سے علم سیکھنے آیا ہوں نا. کیا ویس کچھ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ نہیں منبہ, مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی, اور میں سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ میں اس سب سے کو نکل چکا ہوں. پہلے میں کیونکہ بچپن سے بھائی بالکل کہ پہلے ہم بریلوی تھے, پھر دیوبندی بنے, پھر ہم یہ بنے, پھر وہ بنے, تو پھر اس سب سے میں ہٹ گیا ہوں. مجھے کوئی بس اللہ اور قرآن اور رسول, اس کے علاوہ ان کو موت ہی نہیں آئی, ان کے بچوں کو آپ لوگ کی باتیں آگے مزے لیں گے, ہم مزے لیں گے. چلو بتاؤ آگے. ہمارے ساتھ سناتنی بھائی بھی بیٹھے ہیں. اچھا, تو یعنی لال شاہ قلندر رحم اللہ جو تھا, تو وہ تو کافی عرصہ پہلے دنیا سے جا چکا تھا. اس سے, اور جہاں تک مجھے علم ہے, بری امام دنیا سے جا چکا تھا. تو یہ کیسے میٹنگ ہوئی, کیا مطلب کچھ سمجھائے؟ میں نے ایک سوال کا جواب دیا نا, روح چلی گئی تھی نا, نفس تو تھا نا, نفس سے بات ہوئی, نفس نے آ کے بتایا. دیکھیں میرے بھائی, جہاں تک قرآن میں آیات ہے, لیکن اس کو برزخ کہتا ہے, تو برزخ میں ہے. اب وہ یہ نہیں کر سکتے کہ یہاں پر آ کے جب خلیفہ دویم کے دور میں قحط ہو گئی, تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے آئے,
تو لال شہباز قلندر کیوں نہیں ملنے آ سکتا ہے؟ کسی بھی طریقے سے ملے. یار اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو بیچ میں نہیں لانا نہیں نہیں چاہیے. نہیں 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 ایک منٹ مسئلہ ہے اس کی حال ہے تو اس کی حال کیوں نہیں کر سکتی؟ نبی کریم جب اس صلی کی اللہ علیہ وسلم عداوت کی ہو سکتے بات ہیں نہیں ہے. جس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ان کو جوڑ رہا. میں تو ان کی آل کون سے جوڑ رہا ہوں جو ان کی اولاد ہے کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں مورید بھائی عام شخصیات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیچ میں کیوں؟ آپ نے حدیثوں میں لکھا ہے حدیثوں میں لکھا ہے. خود کو مسلمان تم سمجھتے ہو کہ نہیں؟ میں نے تو بولا ہی نہیں کبھی. میں نے کبھی بولا نہیں تو مسلمان سمجھ گئے. میں نے تو بولا ہی نہیں. نہیں ہو مسلمان. میں نے کب بولا؟ تو یار میں نے بولا کہو نا کہ مسلمان نہیں ہو. بھائی میں صوفی ہوں. میں صوفی ہوں. صوفیزم کو فالو کرتا ہوں. اچھا اللہ سبحان اللہ واہ 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 واہ. آپ کو ایک بات بتا نہیں بات بتا. مومن کہتا ہے نا تو مومن کے لیے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ مومن جو ہے میں تو اس کے دل کو ہدایت دیتا ہوں. اس کے دل میں جو ہے میرا نام نقش ہوتا ہے. تجھے اپنے دل پہ اللہ نظر آتا ہے؟ پہلے یہ دل کے اندر مان لیا. ارے وہی میں آپ سے سیکھ رہا ہوں نا. اب مجھے جتنا پتا ہے کہ سیکھنے کا موقع ملا تھا آپ سیکھے نہیں. تبھی تو آپ کہنے کا لعنت بھیجتا ہوں. اب کیا ضائع کر رہے ہو میرا کیوں ضائع کر رہے ہو؟ ارے بات سننا. آپ سیکھا ہی نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو مومن اور مسلمان کا میں مطلب بتا رہا ہوں کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. یار ایک سیکنڈ آپ نے کتنا بول دیا. دیکھو آپ نے گالی بھی دے دیا. میری بات سنو. مسلمان اس کو کہتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے. مومن اس کو کہتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے. رک جا. نہیں تو مجھے یہ بتا یہ میٹنگ کہاں پر ہوئی تھی؟ کون سی؟ کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے مجھے پتا. نہیں مجھے بتا رسول اللہ کے اللہ کی میٹنگ کہاں ہوئی تھی؟ مجھے بتا. دکھائے گا کہ رسول اللہ کے اللہ کی میٹنگ کیسے ہوئی تھی. پہلے یہ ثابت کرے گا. پہلے تو یہ ثابت ہوگا. یہ ثابت نہیں ہوا تو آپ جو ہے خود اندازہ لگائیے کہ دیکھو یہ اندازہ لگائیے نا. ہوا تو نہیں. یہ نہیں ہو سکتا. واہ یہ صحیح ہے. یہ صحیح منافقت ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی منافقت ہے کہ آپ یہ ابھی تک ثابت نہیں کر پائے مسلمان کے رسول اللہ کے اللہ کی ملاقات کیسے ہوئی. میٹنگ کب پر ہوئی یار؟ مجھے یہ بتائیے. شاہ صاحب ایک بہت بڑا ولی ہے. میں اس کا بھی ان کے ساتھ حساب نہیں کرتا ہوں. لیکن چلو عام شخصیات میں آتے ہیں. تم چلے جاتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یار ملنے کے پاس میرے پاس کیوں آ رہا ہے؟ میں ولیوں کی باتیں کرتا ہوں. عام لوگوں کی بات تو کرتا نہیں. یار تو کسی ولی نے کسی ولی نے تو یہ نہیں کہا ہے. کس ولی نے یہ کہا کہ ہماری میٹنگ ہوئی ہے؟ کہاں پہ؟ نہیں ایک منٹ تو نہیں تو ایک منٹ ارے ایک منٹ تو ایک منٹ نہیں بات بتا. نہیں یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں کہا ہے دین الہی صفحہ نمبر 36 یا 40 یا 50 میں جا کے پڑھ لے. ٹھیک ہے نا. اردو والی کتابیں دین الہی پڑھی ہوتی تو ضرور پتا ہوتا. ٹھیک ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کی میٹنگ کا بھی بتا دیا پورا. ٹھیک ہے نا. تصویر مبارک کے ساتھ قرآن سے ثابت کر دینا. اچھا تو قرآن سے ثابت کرے گا رسول اللہ کے رضا کی میٹنگ ہوئی. اللہ سے مناسبت کرتے ہو جو اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں رب الارباب ہوں. ادویتا بھائی کدھر چلے گئے؟ مجھے اس بات پہ ہنسی آ رہی ہے ایکچولی. ابھی جھگڑا ابھی پنگا دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ابھی پنگا ہونے والا ہے. نہیں مجھے ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ جو بیسک کنسپٹ ہے دونوں کا آپ کا وہ سیم ہی ہوگا شاید کہ آپ بھی اللہ کو مانتے ہوں گے یہ بھی اللہ کو مانتے ہوں گے. یہ آپ بھی پروفیٹ محمد کو مانتے ہوں گے یہ بھی پروفیٹ محمد کو مانتے ہوں گے. پھر بھی آپ آپس میں لڑ رہے ہیں. آپ ان سے لڑ رہے ہیں تو جو بیچارے سناتنی ہیں ان کا تو کیا ہی حال ہوگا. اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والا نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے گستاخ ہے. بات کر رہا ہوں یار. میں تو آرام سے بات کر رہا ہوں. آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو کا رب ہے تو یعنی تم اب وہی ثابت کر رہے ہو. ایسے کون سا مسلمان ہوگا؟ وہی بات رکیے. صوفی میٹنگ کہاں ہوئی تھی؟ میٹنگ راولپنڈی میں ہوئی, کراچی میں ہوئی تھی نا یار. ایک منٹ ایک بات بتاؤ. انہوں نے کرنا کیا ہے جہاں بھی ہوئی؟ انہوں نے کرنا کیا ہے؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے دین الہی میں دریل آف گاڈ. اس کو جا کے پڑھ لو. کیسز چل رہے پاکستان میں بدنتیا بھائی. اس کو پاکستان میں تقریباً 2001 سے لے کر ابھی تک اس کے اوپر کیسز چلتی ہے. اور ان کے جتنے بھی بڑے وہ سارے بھاگ گئے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یار اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے. ایک بندہ ویلڈنگ کا کام کرتا ہے, ایک چھوٹی سی چوپڑی میں رہتا ہے, وہ ڈائریکٹ جا کے امریکہ میں ریسٹورینٹ بھی کھل جاتا ہے, 150-200 فالوور بھی بن جاتے ہیں. دوسری بات جو ان کی اپنی اولاد جو ان کی اپنے بیٹے ہیں سکے بیٹے وہ باقاعدہ ان کو ملعون کہتے ہیں, لعنتی بیچتے ہیں. یہ میری الفاظ ان کے الفاظ ہے. یہ میں بات ختم کر دوں پھر آپ بولتے. 2001 سے
उसके ऊपर केसेस चलते हैं, अभी तक उनके ऊपर केसेस चलते हैं, गुस्ताखी रसूल, गुस्ताखी अल्लाह के। दूसरी बात, जिस शख्स का ये दावा कर रहा है तो उस शख्स को इन्होंने अपनी हाथों से दफनाया है, अपनी हाथों से बनाया है। क्या है भाई, मुझे तो नहीं लगता कि सनातन धर्म में ऐसा कुछ होगा। मैं बताता हूँ जवाब सुन। पहली बात तो मैं तुझे समझ बता देता हूँ, नूह का बेटा जो था ना, हजरत नूह का बेटा, उसने अपने बाप पे खुद लानत भेजी थी, वो काफिर था, ठीक है ना। तो बेटा होना जो है कोई इतनी बड़ी दलील नहीं है, ठीक है। और इमाम हुसैन पे तो उलमा ने फतवे लगाए थे, ठीक है ना। यजीदियों ने बोला था इसको मारो, ये जहन्नुम गया हुसैन इब्ने अली, ठीक है ना, जो कि नवासे रसूल थे, उस पर फतवे लगाए थे। दफन आया है तो उनको कैसे पता, उनको कैसे पता, जो तो काफिर है, जो अपनी बात को नहीं मानते थे। यजीद में बाढ़ भी जाए, मुझे ये बताओ कि गौहर शाही को आप लोगों ने दफनाया है कि नहीं? जब लिया आपका फतवे लगाए थे इमाम हुसैन पे, तो क्या है, अब जवाब देना। इमाम हुसैन पे फतवे लगाए थे, नहीं, तो आप उनकी अपनी औलाद की औलाद की तरह अपनी ही बात पे लानत भेज रही है और काफिर हो रही है, नहीं है वो औलाद। अच्छा ठीक है, वो भी मैंने मान लिया, ठीक है चलो, हजरत नूह का बेटा जो है ना, मुझे कहा बताओ, आप कह रहे हो तुम नबी से मुनाजरा कर रहे हो, तो तुम मेरे मुझसे अल्लाह से क्यों मुनाजरा कर रहे हो, ये जवाब दो। अरे एक बात तो बताओ ना, आप इमाम हुसैन के साथ उसको मैच करते हो, उनकी दर्जात आप तो अल्लाह के साथ उसको कर रहे हो, नहीं तो अल्लाह के साथ उसको कर रहे हो, जबकि हमने तो बोला नहीं कौन अल्लाह के साथ है, तो ना नहीं, आप ही तो कह रहे हो ना, आप भी वही कर रहे हो, आप अल्लाह के साथ कर रहे हो। मुन्ना भाई, ये देखो शाही को आपने दफनाया का नहीं, बताओ दफनाया का नहीं। पूरी जिंदगी बाप को नहीं पहचान पाए, अपने बाप की लानत करते रहे, आपने लाश दफना दिया, उनको ये पता चल गया इसकी लाश थी, ये जवाब दो। गौहर शाही उनको पता चल गया, जो अपने बाप को नहीं पता चल पाया, आज तक अपने बाप को नहीं पहचान पाया, मरते वक्त पता चल गया उनको। वाह यार, मेरी ये सही है, गौहर शाही को दफनाया का नहीं। हमें क्या पता, हम तो आज भी दावा करते हैं कि तुमने जो मजार बनाया, खोलो उसका खबर, नहीं दफनाया। अगर हिम्मत है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर उनकी औलादों में खोले वो खबर, ठीक है, खबर हमारा खोले हम। यूनुस जो है ना और की कहता है कि मैंने उनको कहा कि इसको ना दफनाओ, इसको ना दफनाओ। अरे तो हम तो कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं खोलो खोलो खोलो, हम तो अभी भी कह रहे हैं खोलो, अभी खोलो, अभी कफन खोलो भाई, खोलो। सांप और बिच्छू निकल गया, फिर क्या सांप और बिच्छू निकल गया है, अच्छा अच्छा अच्छा, सांप और बिच्छू निकल गया है, अच्छा ना जवाब दो उनको ना। सूफी रुकिए, सांप बिच्छू नजर आ गया, बाप को नहीं पहचान पाए अभी तक। अरे सूफी रुकिए, मैं कंक्लूड कर दूं यार, 10 घंटे हो गए। ऐसे औलादों पे लानत, अरे नाजायज औलादे हैं वो, रुकिए गंदी की औलाद है। चलो भाई, आज के इतना ही, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मजे ले कल फिर आइए, कल फिर आइएगा, कल मिलेंगे सेम टाइम। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। ये दीन के गद्दार बुलाओ क्या उमर को,